أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی کلاس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے قرآن مجید کی تفہیم آسان فرما دے اور ہمارے ذوق اور شوق میں مزید برکت اور رفعت نصیب فرمائے۔ آج کا سبق بڑا آسان عام فہم ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین میں فرق کیا ہے؟ نون ساکن ایسا نون ہوتا ہے جس کے اوپر یہ جزم موجود ہو، بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ کسی حرف کے اوپر جب دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوتے ہیں، اس کو ہم نون تنوین کہتے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے لیکن یہ نون لکھنے میں نہیں آتا۔ یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش یہ حرف کے اوپر نیچے لگی ہوتی ہیں مگر وہاں نون کا لفظ نہیں ہوتا۔ حرف نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصل میں باقی رہتا ہے، یعنی جب ملا کر پڑھنا ہو یا الگ الگ پڑھنا ہو نون ساکن ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ نون تنوین جو ہے یہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور وقف یعنی ٹھہرنے کی صورت میں پھر اس پر دونوں حرکات میں سے ایک حرکت آ جاتی ہے۔ نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم کے آخر پر آتا ہے۔ نون ساکن کلمہ کے وسط اور آخر دونوں جگہ آ سکتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہے یعنی زبر، دو زیر، دو پیش یہ صرف کلمہ کے آخر پر آتے ہیں۔ کسی حرف کے درمیان میں دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں لگا ہوتا۔ آج کا حصہ القواعد یہ ہے کہ فعل مضارع معروف اور فعل امر کی گردانیں آپ نے دہرانی ہیں، اور یہ ممکن ہو سکے تو آپ لکھ کر دکھائیے کسی بھی لفظ سے فعل مضارع اور فعل امر کی گردان۔ چلتے ہیں حصۃ الدعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، سخرا جس نے مسخر کر دیا، لنا ہمارے لیے، ہذا اس کو، کس کو؟ سواری کو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، وما کننا اور نہیں ہے ہمارے لیے، لہو اسی کے لیے ہے، مقرنین اسی کے لیے سبھی طاقتیں ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا اپنے پروردگار کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ ضرور ہی لوٹنے والے ہیں۔ تمام طاقتیں
ہم اس کام کے لیے طاقتیں نہیں رکھتے کہ کسی کو اپنا مسخر کر سکیں، اپنے تابع کر سکیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم سبھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دوسرا پارہ اختتامی آیات ہیں، اور آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ دوسرا پارہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، اس سبق آج اس کا جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ فلما میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنائیں گے۔ فاصلہ میں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو مفخم پڑھیں گے۔ طالوت میں بھی طا کو موٹا کریں گے۔ بالجنود میں واو ساکن اور نون مشدد اس سے پہلے والے حرف مضموم تو واو مدہ ہوگی۔ قالا میں قاف جو ہے موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انہ میں حرف یہ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم یعنی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ مبتلیکم میں با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے اطلب جدین قاف طا با جیم دال، تو یہاں با پر قلقلہ کریں گے۔ کم بی میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں میم ساکن کے قوانین میں سے ایک تھا اظہار شفوی اور دوسرا تھا ادغام شفوی، اور یہاں اخفاء شفوی ہے۔ میم کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ بنہر فما شریبہ نون ساکن کے بعد شین جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ دال تا تا جیم دال دال دا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، تو شین حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے لیسا میں لیسا نہیں پڑھیں گے، اس کو لے نہیں کریں گے، لیسا یا متحرک یا ساکن ما قبل متحرک یا لین ہے۔ منی نون مشدد غنہ واجب، ومن لم یطعمہ طا ساکن ہے قطب جدن سے تو قلقلہ واجب ہوگا۔ فإنہ نون مشدد ہے غنہ واجب، ہا کے اوپر واو المدیہ الصغیرہ
یہاں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. منغ تعارف غرفت، ابھی را کے احکام ہم نے پڑھے نہیں ہیں. یہاں نون تنوین کے بعد با حرف اقلاب ہے تو اس نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے. غرفتم بیدی، منہ میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا حروف حلقی یا اظہار میں سے ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. قاف کو مفخم پڑھا جائے گا، منہم میں بھی اسی طرح اظہار ہوگا اور میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. قالو میں قاف کو موٹا کریں گے. طاقتا، یہاں طا اور قاف دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی قاف کو موٹا کریں گے. یظنون، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، یہاں بھی وہی کام ہو رہا ہے. ہم ملاقو، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گئی تو یہاں ادغام میں شفوی ہے تو میم مشدد بھی ہے، غنہ بھی واجب ہوگا. اور اس میں جلالت کا ما قبل یہاں مضموم ہے، اس میں جلالت کو مفخم یعنی موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے. کم من میں دو میم ایک ساتھ آ گئی تو میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، ادغام میں شفوی ہوگا، پہلی میم کو دوسری سے ملائیں گے اور اس کاف کو اس کے ساتھ ملا دیں گے. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں اس نون پر نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے. فی اتیاں قلیل، تا کے نیچے تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. غالا قلیلتن غالبت، یہاں تا کے نیچے تنوین ہے مگر غین حروف اظہار میں سے ہے، یہاں اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں اخفا ہے، نون تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے اور یہاں نون تنوین کے بعد با حرف اقلاب ہے، اس کو چھوٹی میم کے ساتھ بدل دیں گے. کثیرۃ بإذن اللہ، اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے، مرقق یعنی باریک پڑھا جائے گا. واللہ، اور اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، یہاں اس میں جلالت کو مفخم اور پر کر کے پڑھیں گے. دیجیے جی باقی آپ یہ 2-3 آیات پر خود اپلائی کریں گے قواعد، جہاں سے کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں بقیہ تلاوت کی طرف. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. یہاں یہ لام لفسا لافسا کریں گے تو معنی بدل جائے گا. بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اس لام کو لمبا نہیں کرنا. لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. دوسرے رکوع کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی. دوسرا پارہ بھی ہمارا
यहाँ जो है इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ से आप लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ सकते हैं जो अब आप शुरू से इस रकू के साथ शामिल रहे तो और इस पारे की तिलावत के साथ शामिल रहे, उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत 2 पारों की हमारी ख़त्म हुई और तर्जुमा और तफसीर भी इंशाअल्लाह आज 2 पारों का ख़त्म हो जाएगा। वापस लम्मा जब कभी जिस वक्त फासला निकला अलहदा हुआ तालूत तालूत बिलजुनूद लश्कर के साथ, फिर जब तालूत अपने लश्कर को लेकर शहर से निकला तो काला तो फरमाया इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मुबतलीकुम आजमाने वाला है तुमको बेनहर एक नहर के जरिए। फिर जब तालूत अपने लश्कर को लेकर शहर से निकले तो उन्होंने कहा बेशक अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाने वाला है। बस आजमाइश कैसी है कि बस मन जो शख्स शारिबा पिए फिल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब पहला सीगा, बस जिसने पिया मिन हो उससे किससे नहर से फलैसा मिन्नी बस लैसा नहीं है हरफे नफी मिन्नी मुझसे मेरे लश्कर से नहीं है मेरे साथियों में से नहीं होगा। जिसने उस नहर से पानी पी लिया बस वो शख्स मेरे लश्कर में से नहीं होगा। व मन लम वा और मन जो शख्स लम यत अम असल में था यत अमूना या यत अमु यत आमो अत आमा यत आमो मीम के ऊपर पेश थी लम। आपको पता है कि लम लम्मा लाम अम्र लाए नहीं और इन शर्तिया वगैरह जब ये फेल मुजारे पर आते हैं तो आखिर को जज्म दे देते हैं। तो यहाँ ये देखिए 5 मरफू सीखों में से था, इसको आखिर पर जज्म दे दी। मा और मन जो शख्स लम यत अम हो जो नहीं चखेगा जो नहीं पिएगा फ़इन्ना बस बेशक हु वो शख्स जिसने नहीं पीना मिन्नी वो मुझसे है वो मेरे लश्कर से है वो मेरे जमात से है। इल्ला मगर हाँ मन जो शख्स इग़्तारफ़ा गुरफ़तम जो शख्स पी ले गुरफ़तन एक चिल्लू बेयद ही अपने हाथ से, बस जो शख्स अपने हाथ से सिर्फ एक चुल्लू तक पी लेगा उसके लिए हर्ज नहीं। फशारिबू बस उन्होंने पिया मिन हो उससे इल्ला मगर हाँ कलीलम मिनहुम थोड़े से थे उनमें से जिन्होंने तालूत की बात को माना कि अल्लाह की तरफ से उन पर बतौर बादशाह के मुंतखब थे ना, पीछे हम इसका किस्सा पढ़ चुके। तो अब जब इनके क़यादत में लश्कर चला तो उन्होंने आजमाइश पहले बता दी कि भाई ये पर्चा आने वाला है अल्लाह की तरफ से, तो इसमें आपने ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। तो कौम थी फिर बनी इसराइल की, सो नहीं किया उन्होंने, पानी पी लिया रज के उधर से सैर हो के पानी पिया और थोड़े लोग थे जिन्होंने उनकी बात को माना, अपने कायद और अपनी क़यादत की बात तस्लीम करते हुए अपनी भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं किया और फकत एक चुल्लू भर पानी पिया और तालूत की उस हुक्म को मान लिया। वापस लम्मा जिस वक्त जावाज़हू उन्होंने तजावुज किया वो आगे बढ़े हुआ वो वल्लज़ीना और वो लोग आमनु जो अहले ईमान माअहू उसके साथ थे। जब तालूत और उनके ईमान वाले साथी नहर के पास चले गए, नहर को से मुतजावज हो गए, दूसरे किनारे पर निकल खड़े हुए, कालू वो बोले ला ताकता नहीं है ताकत लना आज के दिन, लना हमारे लिए अल यौम आज के दिन, बेजालूत
جالوت کے ساتھ لڑنے کی، و جنود ہی اور اس کے لشکر کے۔ بس جب طالوت اور ان کے اہل ایمان ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ قالا، تو پھر فرمانے لگے الذین، جو لوگ یظنون، یہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں ظنّا یظنو کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ یظنو سے تیسرا صیغہ فعل مضارع کا، یظنو، یظنان، یظنون، وہ سب گمان کرتے ہیں، مگر یقین جانیے جب اس لفظ کی ایسوسیشن اور نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دی جاتی ہے تو بھائی پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ سے ملاقات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب ظنّا یظنوں کے لفظ کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی جائے تو پھر گمان مانا غلط ہے، پھر حقیقت اور یقین مانا کریں گے۔ قال الذین، جب انہوں نے کہا یظنون کہ یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، کس سے؟ اللہ رب ذوالجلال سے۔ کم، کئی مرتبہ، کتنی مرتبہ، من سے، فئتن، جو تعداد میں، قلیلتن، تھوڑے ہوتے تھے، غالبت، وہ غالب آ جاتے تھے، فئتن، تعداد میں، کثیرتن، جو بہت زیادہ ہوتے تھے، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب یا تو یہ جملہ حضرت شمویل علیہ السلام کا ہے یا پھر طالوت کا جو مقرر کیے گئے تھے ان پر بادشاہ، ان کا ہے۔ انہوں نے تسلی دی کہ بھائی آپ یقین رکھیے کہ یا تو آپ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت زیادہ تعداد والی جماعت کے اوپر غلبہ کھا جاتی تھی، ایسا تاریخ میں کئی مرتبہ ہوا۔ لہٰذا تم جالوت اور اس کی فوجوں سے گھبرائیے نہیں، بلکہ اطمینان اور تسلی رکھیے، واللہ، اور اللہ رب ذوالجلال، مع الصابرین، اللہ کی معیت بطور خاص صابرین کے ساتھ ہے، استقامت والوں کے ساتھ ہے۔ اور لما جب بارزو، مبارزت کی، مقابل ہوئے، لجالوت، یہ جالوت، و جنودی، اور اس کے لشکر کے سامنے ہوئے، تو قالو، بول اٹھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، اے اللہ ہمیں ڈھانپ دے ہمارے اوپر، صبرن، صبر کو، وثبت، اور ثابت فرما، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد اور نصرت فرما، علی القوم الکافرین، ان ظالم اور کافر لوگوں پر۔ جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ یہ قرآنی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اپنے گھر والوں کو یاد کروائیے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے۔ یہ استقامت کی دعا ہے۔ جب کبھی ہم کسی کام میں ثابت قدم نہ رہ سک رہے ہوں تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ دوسرا یہ کہ اس آیت نے حضرت شمویل اور جو طالوت مقرر تھے جالوت اور اس کی لشکر کے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی طرف سے ہمیں، وہ کہتے ہیں نا پہلوں کے قصے پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ فوجوں کے مقابل ہوئے، اس کے بعد عرض کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نرا کام دعاؤں سے نہیں چلتا، عمل کو بھی مداخلت ہوتی ہے،
اور جب عمل کرنے کے بعد اپنے عمل سے عاجزی کی صورت اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے بندے میں جو کمزوری رکھ دی گئی تھی اس کی وجہ سے اللہ آسمان سے نصرت اور اپنی امداد نازل فرما دیتا ہے کہ اب بندہ عمل بھی کر رہا ہے اور اس عمل کے ساتھ اللہ کے حضور میں رجوع بھی کر رہا ہے۔ تو عمل سے خالی ہو کر اللہ کے دربار میں رجوع کرنا، کوئی شخص ہاتھوں پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے کہ جی نہیں جی بس اللہ نے کرنا ہے، جی بس یہ سارا اللہ نے کرنا ہے، بھئی کوئی شک نہیں اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی نصرت کے لیے اسباب کو تخلیق کیا ہے، تو آپ کو بھی ان اسباب میں سے کسی سبب کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر جب انتخاب کے بعد اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت و استعداد کو استعمال کر لیں گے، پھر آپ دیکھیں جب اگر اس وقت فتح اور کامیابی نہیں آ رہی تو اللہ کے حضور رجوع کیا جائے گا۔ اور یہ آیت تو بالخصوص طلباء حضرات کے لیے بڑا نمونہ ہے کہ صرف سارا سال ضائع کرنے کے بعد لاسٹ پر بابا جی کے پاس یا امی جی کے پاس گئے کہ جی آپ دعا کیجیے گا، پڑھا تو کچھ نہیں بس پیپر اچھا ہو جائے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بابا کی دعائیں بھی اثر کرتی ہیں۔ اماں کا سر سجدے میں رکھا ہوا اللہ کے دربار سے واپس نہیں لوٹایا جاتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر عمل بھی ساتھ ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ پہلے عمل اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا اور عاجزی پیش کرنی چاہیے۔ خاص کر وہ بچے جو ٹاپرز حضرات ہیں، جن کو اپنی صلاحیتوں پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی ذہانت اور اپنی عقل مندی پر بڑا ناز ہے، تو ان کو بھی یہاں دیکھیے کہ آپ کے پاس طاقت جس قدر مرضی ہو، جب تک اللہ کے حضور رجوع نہیں کریں گے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری نہیں کریں گے، اللہ کے حضور سے مانگیں گے نہیں، اس وقت تک نصرت اور امداد آئے گی نہیں۔ سو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور، اس کے دربار کی طرف رجوع، یہ بھی اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَهَزَا، بس بھگا دیا ہم ان کو، کن کو؟ جالوتی فوجوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں پیچھے وہ بتایا تھا نا کہ طالوت کو جب طالوت کی سلیکشن ہوئی تھی بطور بادشاہ کے، فوجی سپہ سالار کے، اس وجہ سے کہ اسے فوج کی اسٹریٹجیز کا پتہ تھا اور اس کا جسم بڑا تھا، یعنی اس کے پاس جسمانی طاقت بھی تھی اور اس کے پاس علم کی قوت بھی تھی، مگر یہاں علم کی قوت اور جسمانی طاقت کو فتح کا ذریعہ نہیں قرار دیا جا رہا۔ فَهَزَمُوهُمْ، پس انہوں نے بھگا دیا جالوتی قوتوں کو، کس وجہ سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، اللہ کی امداد کے ساتھ، اللہ کی عطا کی فتح کے ساتھ۔ وَقَتَلَ، اور قتل کیا، داود جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ، وَآتَا، اور عطا کیا، ہو اس کو، اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ نے ان کو، کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو ملک عطا، یعنی بادشاہت اور حکومت و اقتدار عطا فرما دیا، بل حکمہ، اور حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ، اور ان کو سکھایا، مما، اس چیز میں سے، یشاء، جو اللہ نے چاہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبران خدا اللہ کے وہ مقربین ہوتے ہیں کہ اس امت میں سے سب سے زیادہ علم اللہ اس پیغمبر کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کبھی کوئی پیغمبر کسی مخلوق سے نہیں سیکھتا، پیغمبر من جانب اللہ سیکھتا ہے، وہ اللہ کے حضور سے سیکھتا ہے، اس لیے کہ سیکھنے والے سے سکھانے والا افضل ہوتا ہے، سیکھنے والے سے سکھانے والا افضل ہوتا ہے۔ سو پیغمبر سے بڑھ کر مخلوقات میں کوئی شخص افضل نہیں ہوتا۔ سو اس لیے جہاں کسی پیغمبر کی بات آئے گی وہاں یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا اس کو، مما، اس چیز سے، یشاء، جو اللہ نے چاہا، وَلَوْ، اور اگر
لا دفع اللہ الناس، اور اگر لو لا دفع اللہ، اگر اللہ نہ مٹاتا نہ دفع کرتا الناس لوگوں کو، بعدہم ببعد ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے، بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی یہ جو ایک جنگ میں ایک لشکر کو فتح عطا کرنا ہے اور دوسرے کو شکست عطا کرنا ہے، اگر یہ سلسلہ جاری نہ رہتا تو لفسدت الارض، ضرور زمین پر فساد برپا ہو جاتا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، اللہ بڑے فضل والا ہے سب جہانوں پر۔ یہاں یہ جو لفسدت الارض ہے، یہاں دیکھیے تحریک منہاج القرآن کا ایک تصور اور ان کا بنیادی مقصد زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنا ہے، مستفی انقلاب کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب ظالم اور جابر حکمران زمین پر جبر اور ظلم مسلط کر رہا ہو، تو اس وقت اہل علم اور اہل طاقت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ جب علم جہاد بلند کریں گے تو ظاہری طور پر چاہے لوگ آپ کا ساتھ نہیں بھی دیں گے، پھر بھی اللہ کی نصرت اور اس کی تائید تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ زمین پر فساد انگیزی نہ ہو، کوئی شخص ظلم اور جبر کے ساتھ زمین پر اپنا تسلط نہ برقرار رہے۔ مخلوق کو کسی ظالم اور جابر حکمران سے نجات عطا کرنا، یہ صاحب علم اور صاحبان طاقت کا فریضہ ہے کہ اس ظالم اور جابر شخص سے چھٹکارا دلوایا جائے۔ یہ انقلاب، اور پھر دوسری بات یہ کہ طالوت کو مقرر کیا ایک دو پیغمبران کی نگرانی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرت اور امداد بھی تبھی میسر آتی ہے جب قیادت نیک ہو، قیادت وہ ہو جس قائد کا تعلق اللہ کے حضور جڑا ہوا ہو، جو تعلق آسمانی ہدایت کے ساتھ جڑا ہو۔ ایسا قائد ہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے اور اس امت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، نتلوہا، تلا یتلو سے نتلو نون آ گیا نا، جمع متکلم فعل مضارع کی علامت، ہم تلاوت کرتے ہیں ہاں اس کو، علیک آپ پر، بالحق حق کے ساتھ۔ کاف ضمیر مخاطب کی ہے پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو نگاہ خدا اور کے بالکل سامنے ہے، چونکہ کاف ضمیر مخاطب کے لیے آتی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں تو اس وقت آپ اس کو آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہاں کاف ضمیر اللہ رب ذوالجلال کے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اظہار کر رہی ہے، اور نگاہ قدرت خدا کا مرکز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ہم انہیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھیے کتنی محبت بھری بات ہے۔ عاشق ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان اس کے محبوب کے ذکر سے تر رہے۔ آپ قرآن مجید الحمد سے والناس تک پڑھ کر دیکھیں، جہاں بھی اللہ رب ذوالجلال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، وہاں بڑی محبت، بڑی اپنائیت اور بڑی قربت کے لہجے اور قربت کے جو سلسلہ تخاطب اور انداز تخاطب ہے،
اس کے ذریعے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب کیا جاتا ہے۔ اور بار بار اب دیکھیے اس جملے سے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، نبیوں میں سے نہیں کہا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، تو فرمایا کہ جب رسول کہہ دیا جی تو پھر رسول خاص ہے، نبی عام ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوگا مگر ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ تو جو مرتبہ خاص تھا اس کو ذکر کیا کہ اے محبوب آپ کو تو آپ کے سر انور پر تو رسالت کا تاج سجا دیا، اللہ اکبر۔ اور پھر وَإِنَّ کاف ضمیر کو دیکھیں تو پھر رسولوں سے بھی انتخاب کیا جا رہا، فرمایا کہ رسول تو اور بھی ہیں جن کو میں نے منصب رسالت عطا کیا ہے، نئی شریعت و کتاب سے نوازا ہے، وَإِنَّكَ مگر بے شک آپ بڑے خاص ہیں، جو قربت آپ کو عطا کی ہے وہ شاید کسی کو عطا نہیں کی، جو مرتبہ، جو مقام، جو شان، جو رفت، جو بلند منصب محبوب آپ کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ اور یہ آپ کا بلند منصب ہے کہ ہم آپ کو روز اول، تخلیق اول سے لے کر تخلیق انتہا تک جتنے علوم ہیں وہ سبھی علوم نتلوہا، اللہ اپنی تمام تر نشانیاں، تمام تر آیات، تمام تر علوم و فنون نتلوہا ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تو ایک ہے، صیغہ جمع متکلم کا ذکر کیا ہے، فرمایا ہم تلاوت کرتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں نہیں کہا، ہم تلاوت کرتے ہیں کہا، اس لیے کہ جب کسی کا دلیل کے ساتھ انکار ہو تو وہاں اللہ اپنی شان علو مرتبت کے ساتھ خطاب کرتا ہے، فرمایا میں خدا اپنی جملہ شان